الف لام میم محمد and علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری فلم کرنے کا اتفاق ہوا جس کا نام ہے گنج، دی ٹریجرز آف شاہ جو رسالو. شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کے رسالے کے اندر جو خزینہ ہے، جو خزانہ ہے، اس کو عام عوام تک پہنچانا. اس سلسلے میں ہم نے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے جس کا نام ہے گنج، دی ٹریجرز آف شاہ جو رسالو. جب ہم وہ فلم کر رہے تھے، فلم سے پہلے ہم نے کافی تحقیق کی تو ہم سب حیرت میں پڑ گئے کہ اس سرزمین کا، اس خطے کا وہ فلاسفر جس نے آج سے 350 سال پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی، جو کہ آج دنیا بھر میں ایک چرچا ہے، عورتوں کے حقوق مردوں کے مساوی ہونے چاہیے، جبکہ میرے قرآن پاک میں بھی عورتوں کے حقوق کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے. مگر آج کے جو جینزیز ہیں وہ بس عجیب و غریب قسم کے نعرے لگاتے ہیں، میری مرضی ٹائپ کے. ایسا کچھ نہیں ہے. شاہ صاحب نے اپنے رسالے کے اندر، جس کا نام ہے شاہ جو رسالو، اس میں بہت کچھ فرمایا ہے. جیسے کہ نوری جام تماچی کا قصہ ہے، سونی ماہیوال کا ایک قصہ ہے، عمر ماری کا ایک قصہ ہے، مومل رانو کا ہے. اس سب میں باتیں کی ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. مگر اگر اس رسالے کو، شاہ جو رسالے کو بغور غور جو ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو اس نے، شاہ صاحب نے اللہ سے لا لگانے کی باتیں کی ہیں کہ اللہ سے ہر وقت، ہر لمحے لا لگاؤ. جیسا کہ شاہ صاحب نے اپنے سر کلیان میں فرمایا ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سر بیان فرمایا، 30 سر. اور سب سے پہلا جو سر ہے سر کلیان، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، ثنا بیان کی گئی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں سر کلیان میں، سر کلیان کے پہلے بیت میں اللہ کو علیم، اول اور اعلیٰ کہا ہے. اور سر ڈہر میں کہتے ہیں کہ اے صاحب، یعنی کہ اے خدا، اے صاحب تیری صاحبی حیرت انگیز ہے، اے صاحب تیری صحابی حیرت انگیز ہے، تو قادر مطلق ہے، تو پتوں کو ڈبو سکتا ہے اور پتھروں کو تیرا سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے رب العالمین میں وہ طاقت ہے کہ جو پتوں کو ڈبو سکتا ہے اور پتھروں کو تیرا سکتا ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ وہ پتے دریا میں، سمندر میں یا جھیل میں ڈالیں تو وہ تیرتے ہیں، مگر اس کی قدرت ہے کہ ان پتوں کو بھی ڈبو سکتا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی. اور پتھر جو کہ پانی میں پھینکیں وہ ڈوب جاتا ہے، مگر وہ قادر ہے، قدرت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. وہ پتھر کو دریا میں تیرتا ہوا بھی دکھایا اس نے. سبحان اللہ.
اس کی طاقت ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے قہار اور جبار جیسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ کا بھی یہی مطلب ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کو حکیم اور کامل شعور کا مالک بھی کہا ہے، حکمت والا بھی ہے نا۔ آئے ہے رب العالمین حکمت والا ہے، اس سے بڑی حکمت کس کو پتا ہے؟ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی اپنے رسالے میں سمجھا رہے ہیں کہ خدا سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، خدا سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، سب سے عظیم ہے۔ طاقت علم ہے، جمال، محبت اور رحم دلی میں کوئی بھی اللہ جیسا عظیم اور اعلیٰ نہیں۔ اس جیسا خالق سخی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اف میرے خدایا، شاہ صاحب کا جو رسالہ ہے، شاہ جو رسالو، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت بڑا خزانہ ہے اس کے اندر۔ وہ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تو حبیب ہے، تو طبیب ہے، تو ہی درد کی دوا ہے۔ تو حبیب، تو طبیب، تو ہی درد جی دوا۔ سب کچھ وہی ہے نا۔ ہمارا ہمیں ان کے درد جو ہے اس کو بھی ختم کرنے والا میرا رب العالمین ہے۔ میرے درد کی دوا بھی وہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی کسی انزائٹی میں چلا گیا، کوئی گھبراہٹ ہوئی، کچھ بھی ہو، وہ کہہ رہا ہے آؤ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، بول تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے محبت، بندوں سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، جانوروں سے محبت، اپنی سرزمین، اپنی زمین سے محبت، جو کہ میرے قرآن میں ہے، قرآن کی تشریح ہے، شاہ صاحب نے اپنے رسالے میں بڑی آسانی سے اپنی قوم کو، اپنی خلقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے اپنی اس ڈاکیومنٹری میں، جس کا نام گنج ہے، اس میں ان سارے موضوعات کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو روشناس کرائیں کہ شاہ صاحب ہے کیا۔ سندھ کی سرزمین کا رہنے والا شخص جو 350 سال پہلے پیغام دیے، درس دیا، وہ کہتا ہے کہ جو تم میرے شعر سمجھ رہے ہو وہ شعر نہیں ہے، دراصل وہ قرآنی آیات ہیں جن کی میں تمہیں تشریح بتا رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ پھر خدا سے دعا بھی کرتا ہے کہ سائیں صدائیں کریم متے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ وہ سندھ کے لیے تو دعائیں کر رہا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے پورے عالم کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے، اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کے پاس، آؤ رب العزت کے پاس، آؤ اس سے لو لگاؤ، اس سے محبت کرو۔ ایک کوشش کی ہے، اور بہت جلد آپ تک پہنچے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہماری کوشش کیسی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔